अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सयाहत से मुतालिक। ये एक ऐसा मौजू है जिसकी अगर हम बात ही करें, ना भी सयाहत की जानिब जाना हो, ना भी छुट्टियों पे जाना हो, लेकिन हम खुद ब खुद दिल में खुश होने लगते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सयाहत जो है वो इंसान को सुकून पाने में, ज़हनी सुकून पाने में मदद दे सकता है। और जब हम बात करते हैं सयाहत की, पूरी दुनिया की तो हम बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो है वो इतने हसीन नज़ारे हैं। अगर हम पाकिस्तान की सयाहत की बात करें तो दिलकश वादियाँ हैं, इसमें चश्मे फूटते हैं, खूबसूरत दरिया हैं। तो लेकिन ये वो बातें हैं जो सिर्फ शायद हम किताबों की हद तक ही महदूद रखते हैं, किताबों में ही पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम इन जगहों पर जाएं, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाके आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, शायद आपका बार बार जाने का दिल करे। तो इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मेहमानों से, और फिर हम बात करेंगे कि क्या सयाहत जो है वो सिर्फ जो है ऐशो इशरत तक महदूद है, या आप अपनी भी जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, हेल्थ फिटनेस के लिए भी दिलकश नज़ारे देखने के लिए जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे तफरीही मकामात के हवाले से। तफरीही मकामात के हवाले से हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या तफरीही मकामात की हिफाजत जो है वो सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, या एक शहरी होने की हैसियत से आप भी तफरीही मकामात की हिफाजत में, वहाँ पे आलूदगी को ख़त्म करने में आप भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो हम मौसम के हवाले से जानेंगे। मेहमानों से भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले लेट्स मूव ऑन दी वेदर अपडेट्स। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से जाना, पाकिस्तान में तमाम बड़े शहरों के मौसम जो है वो किस तरह का है वो आप लोगों को आज हमने बताया। अब हम जा रहे हैं टॉपिक की जानिब कि आज जो है हम बात करने जा रहे हैं सयाहत पर, कि क्या सयाहत जो है वो ज़हनी सुकून, इंसान को जो है ज़हनी सुकून पाने में मदद करता है। तो आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं फ़राह खान, आप एक्सपर्ट माइंड साइंस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर ऑफ बोर्ड पाकिस्तान टूरिस्ट हैं, सैयद कमर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर साजिदा जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सयाहत पर, और सयाहत के साथ साथ हम खानों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम टूरिज़म की जानिब जाते हैं, तो जब हम छुट्टियों की बात करते हैं तो साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये भी होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की स्पेशल डिश जो है उसको भी ज़रूर ट्राई करना है। तो इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। फ़राह, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। सयाहत की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप सयाहत को डिफ़ाइन करें। आपकी क्या राय है? सयाहत को जब हम प्लानिंग्स करते हैं तो हमारी एक अजीब खुशी होती है। जी, प्लान करते हैं, सबसे पहले तो इस बात पे एम्फसाइज़ करना ज़रूरी है कि प्लान करें। हम प्लान करते हैं। देखें, आजकल के एनवायरनमेंट में मैं ये महसूस करती हूँ कि वर्ड सयाहत से बच्चे तो इतने फेमिलियर हैं ही नहीं, उन्हें तो इतना मालूम ही नहीं आजकल। मतलब जैसे हमारे ग्रोथ प्रोसेस में हमें पता होता था कि कहीं लॉन्ग वेकेशंस पर जाना है, आजकल वो चीज़ें कम है। टाइम की कमी भी कह सकते हैं, और कुछ
सिचुएशन आप ये कह सकते हैं फाइनेंशियल भी, लोग अब उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर सयाहत को मैं हटा के थोड़ी देर सैर व तफरीह की बात करूँ ना आपके साथ, तो वो भी काफ़ी है। सही। सयाहत तो बाकायदा हमें उसके लिए काफ़ी बड़ा प्लान भी चाहिए ना समटाइम्स, पता ही आपको, हमें बहुत, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं उसमें हमें हर चीज़ का बड़ा ख्याल करना है और फाइनेंशियली भी आपको बड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लेकिन अगर छोटी मोटी सैर व तफरीह भी चलती रहे और वो भी विदिन 20 डेज चलती रहे, क्योंकि आपने लंबा ब्रेक सैर व तफरीह से नहीं लेना, आप चलते हैं अपने ब्रेन के मुताबिक। आपके ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स हैं जो मैं सो मेनी टाइम्स बता चुकी हूँ, राइट और लेफ्ट। इनको ब्रेन के दरमियान की लाइन, जिसे हम कॉर्पस क्लोसम कहते हैं, वो इन्हें डिवाइड कर देती है, लेकिन ये दोनों हैं हेमिस्फीयर के, दोनों काम साथ ही करते हैं। सही। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर करके थक गया, अब बोर्डम का शिकार है, तो अब राइट ब्रेन की ग़िज़ा भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही आपका लेफ्ट ब्रेन लॉजिक है, आपका राइट ब्रेन एंटरटेनमेंट है, क्रिएटिविटी है, एक्टिविटीज़ हैं, ज़बरदस्त, ठीक है, तो फन एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड है आपके राइट ब्रेन से। सही। तो आपने अगर अपने ब्रेन की एफिशिएंसी 100% चाहिए आपको, 100% ना भी सही, अगर 95% तक चाहिए कि मेरा ब्रेन एफिशिएंटली काम करे, जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें अपना A1 दूं अपनी कंपनी को, इदारे को, या अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, किसी को भी। सही। उसमें वेकेशंस मस्ट हैं। सही, वेकेशंस जो है वो मस्ट है। फरा, मैं मजीद भी आपसे जानूंगी। कमर साहब, आपके जानिब आऊंगी, आप किस तरह से सयाहत को जो है वो डिफाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम ने ब्रेन्स की बात की, मैंने कहा अगर बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए तो दोनों ब्रेन जो है यकजा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। देखें, सयाहत जो है वो बेसिकली ज़ाहिर है टूरिज़म, आप इसको अंग्रेज़ी में इसका अगर तर्जुमा करना चाहें, सयाहत वैसे ही इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपको, हर इंसान को एक खुशगवार फ़ज़ा चाहिए, खुशगवार माहौल चाहिए, खुशगवार इन्वायरमेंट चाहिए, तो उससे जो इंसान की शख्सियत पे असरात पड़ते हैं वो तो एक बड़े दिल फरेब और बड़े खुशगवार होते हैं, और सेहत पे भी असर होता है उसका। पाकिस्तान की सयाहत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वो मैं ये कहूँगा कि पिछली कुछ 70 साल इस पर कोई तवज्जो तो दी नहीं गई। तो ये जब नई गवर्नमेंट आई है खान साहब की, तो उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना लिया था ये आने से पहले ही कि सयाहत जो है वो चौथा पिलर होगा मेरा, और उस पर काम होगा इस मुल्क में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने सोचा था वो अभी तक हो नहीं पाया। बहुत सारे उसमें महरक़ात है, बहुत सारे, ज़ाहिर कोरोना ने भी बिल्कुल दुनिया को पाबंद कर दिया कि वो निकल ही ना सके। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया को तो जो आप मॉनिटर करते थे, कि आप उनको फोकस करते थे कि दुनिया से लोग आएंगे हमारे मुल्क में आके सयाहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री और डेस्टिनेशन जिसको आप कह लें, जो कि डिक्लेयर भी हो चुकी है मुख्तलिफ फोरम्स पे। तो वो तो आ नहीं सके, लेकिन उससे क्या हुआ है कि जो आपकी लोकल टूरिज़म थी वो बढ़ गई है, उसमें तकरीबन 2-250% इजाफा हो गया। आपने देखा होगा कि पिछले अभी जब भी छुट्टियां आती तो लोग निकलते हैं अपने घरों से, बाहर जाना आना रुक गया। तो यानी कि सयाहत को फ़रोग़ देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो हैं वो घरों में बैठकर जो हैं वो सिर्फ कमाने में, सिर्फ मेहनत करने में ही लगे रहते हैं कि नहीं एक दिन हम जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आपको अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो है सयाहत जो है वो ज़रूर प्लान करना चाहिए। जमीला साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी कि आप चूँकि माहिर तालीम हैं, तो सबसे पहले तो सयाहत को भी डिफ़ाइन करें कि आपकी क्या राय है, क्या सयाहत है। और बच्चों में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि बच्चों में क्या टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, और बल्कि हमारी आज के ज़रूरत है आज के दौर में, और स्पेशली ये जो हम टाइम पीरियड गुजार रहे हैं लॉकडाउन का और कोविड का और कोरोना और डिप्रेशन का और स्ट्रेस का, इस हवाले से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं समझती हूँ कि इस पे बात भी होनी चाहिए और इसे पॉजिटिव एंगल से हमें लेके चलना चाहिए। तालीमी इदारे में इसकी इंतहाई ज़रूरी है, और इसीलिए हम देखते आए हैं कि हम बचपन से ही हमें 2 मार्क की समर वेकेशन मिला करती थी उससे, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता था पूरे साल में, जिसमें हम रिलैक्स होते थे, और उसके लिए हम पूरा साल प्लानिंग करते थे कि हम छुट्टियां गुजार के आएंगे किसी अच्छे एरियाज़ में। स्पेशली ठंडा, चूँकि जून और जुलाई में मोस्टली समर वेकेशन होती हैं, तो उसमें हमें पहाड़ों की तरफ जाने का बहुत अच्छा लगता है, शौक़ आता है।
اور اگر ہم اسے اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت آیت نمبر 20 میں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے پیدا کیا، اس کائنات کو کیسے خلق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ لے کے آئے گا. تو مطلب یہ کہ ہمیں حکم بھی ہے، یعنی ایک شریعت بھی ہمیں، اسلام بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم گھومیں، ہم دیکھیں، ہم زمین کو ایکسپلور کریں. یہ زمین ہمارے لیے ہے، ہم نے اسے وہ کرنا ہے، اور ہم لکی ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم قوم کے لحاظ سے، زمینی خطے کے لحاظ سے ہم بہت لکی ہیں پاکستانی قوم کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں. آپ کسی موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ انجوائے کر سکتے ہیں، جو کہ اور کہیں بھی آپ کو، نہ اسلامی ملک میں نہ دوسرے ممالک میں، مغربی ممالک میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی جو ہمارے ملک میں ملتی ہے. ساجدہ صاحبہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہم 4 موسم انجوائے کر سکتے ہیں. بہت کم ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام موسم انجوائے کر سکیں. سیاحت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. مزید بھی سوالات ہوں گے، مزید بھی گفتگو ہوگی. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے پروگرام میں گفتگو جاری ہے سیاحت پر، تفریحی مقامات پر. سیاحت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ تم سحر و تفریح کرو. تو اس حوالے سے تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں سحر و تفریح بھی کرنی چاہیے. فرح آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ آپ نے جو ہے وہ برین کی بات کی کہ ہمارے 2 حصے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاحت جو ہے وہ ذہنی سکون پانے میں مدد دیتی ہے؟ انڈاؤٹڈلی یس، آبویسلی. آپ کسی کام سے تھک رہی ہیں، ابھی آپ اگر تھوڑا سا بورڈم فیل کریں اور کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کے برین کو ہائیلی ٹوسٹ کر دے ایک دم، مطلب امیڈیٹلی، تو یہ پھر آپ کا بورڈم ختم ہوا یا نہ ہوا. انٹرٹینمنٹ آپ کے برین کے لیے بہت ضروری ہے، وہ کسی حوالے سے بھی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اکثر اوقات ایک گانا آپ کے موڈ کو ٹوٹلی اچھا چینج کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو ہمیں لانگ پیریڈ آف ٹائم جب ہم بہت زیادہ ورکنگ آورز ہمارے بڑھ جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، صرف کام ہی کر رہے ہیں. بالکل. مطلب اب جیسے آپ ہیں، آپ نے آج کام کیا، اب کل صبح آپ کو دوبارہ کام کی فکر ہے، پھر یہ 6 دن آپ کے ٹوٹلی پیک ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. بالکل ایسے. اب اس کے بعد آپ کو ود ان 20 days اگر آپ کو بریک نہیں ملے گی، تو میں کوئی ڈرانے والی بات نہیں کر رہی، اس میں ہارٹ پرابلمز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اگر بریک نہیں ملے گی تو آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. صحیح. یہ میں سارے پروون فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں، سب تحقیق ہے. صحیح. ہمارے دماغ کے لیے اتنا ہی کام کے ساتھ انٹرٹینمنٹ یا سکون یا سیر و تفریح ضروری ہے، وہ ہم نے خود چوائس کرنی ہے. اچھا چوائسیز اچھی کر لیں. لوگ کہتے ہیں کرونا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، ہم چھوٹے لیول پر بھی سیر و تفریح کر سکتے ہیں. ہم کچھ اچھی چوائسیز کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی پلان بنانا ہے آپ ملک سے باہر آپ کو کراؤڈ میں جانا ضروری ہے، نہیں. بہت اچھی چوائسیز ڈھونڈی جا سکتی ہیں اور ہم اس کے مطابق اپنی انٹرٹینمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سیاحت تو بڑی آگے آتی ہے نا، مطلب اس میں تو ابھی یہ جو موجودہ پیریڈ ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم سیاحت کرنا چاہیں گے، ویسے بھی نہیں کرنا چاہتے. تو کس حد تک آپ کے برین کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے؟ بہت زیادہ. آپ دیکھیں بچے ہیں نا، بچے جب ہم چھوٹی ایج میں تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا ہمیں بھی، کہ ہم اسکول کے لیول پر بھی گھومنے پھرنے جایا کرتے. بالکل. اب وہ چیزوں کی بھی بڑی کمی ہو گئی ہے. وہیں سے اچھا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیزیں شیئر کرنا، چیزیں ساتھ مل کے ایکسپلور کرنا. ہماری بانڈنگ، بہت سے ایسے دوست جس سے ہم ناراض ہیں، پھر سمجھتے ہیں یہ تو بڑا روڈ ہے، یہ مجھ سے بات نہیں کرتا. ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا فرینڈلی ہے یا کچھ. کیوں ہم ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں ہم مقابلے پہ نہیں ہوتے. جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم مقابلے کے اس میں، جب ہم تھوڑا باہر نکلتے ہیں وہاں مقابلہ ختم ہو جاتا ہے، ادھر ہم دوست بن جاتے ہیں. فیملی بانڈنگ کو کہیں بھی باہر جانا بہت مضبوط کرتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کنیکٹڈ ہیں، نہیں، ادھر آپ ڈیوائس کم یوز کرتے ہیں. آج کل ڈیوائسز گھر میں سب کے ہاتھ میں. اور آج کے دور میں اگر بات کی جائے کہ فیملی جو ہے وہ بانڈنگ فیملی بانڈ مضبوط ہوتا ہے باہر. جب آپ باہر جاتے ہیں پھر آپ اس وقت کوئی بھی گیجٹ یوز نہیں. جب آپ نظارے دیکھ رہے ہیں چیزیں، انہیں
اس کو کیپچر کریں آپ اس طرح سے ہر وقت نہیں ہے, اپنی ڈیوائس پر نہیں ہے یا گیجٹ پر نہیں. یہ چیز آپ کو بہت قریب بھی کرتی ہے, کچھ نہ کچھ. آپ جب باہر کھانا کھاتے ہیں لازمی بات ہے آپ آپس میں بات کرتے ہیں, انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہ چیز بڑی حد تک نکالتی ہے آپ کو اس گیجٹ لائف میں سے. صحیح, بالکل صحیح. بہت فائدہ. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سیاحت جو ہے وہ پلان کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم ماضی کے مطلب 10 سال پیچھے اگر ہم جائیں تو ماضی میں اگر ٹورزم کے اگر ہم بات کریں تو کن مشکلات کا سامنا رہا ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا اوور ویو میں آپ کو دیتا ہوں. پہلے تو کیونکہ اس ایریے کو فوکس ہی نہیں کیا گیا, نیگلیکٹڈ تھا یہ. جب سے یہ حکومت آئی ہے, کیونکہ ان کے مینیفیسٹو کا ایک یہ حصہ تھا, تو انہوں نے اس پہ کیا کیا کہ انہوں نے 10 سال کی باقاعدہ ٹورزم پالیسی بنائی. جو کیونکہ میں بورڈ ممبر ہوں تو میں بورڈ میں بیٹھتا ہوں, تو ہم نے 10 سال کی باقاعدہ اس کی ایک پلاننگ کی ہے, اور 10 سال کہ کس طرح ہم نے ٹورزم کو لے کے چلنا ہے. یہ تو اتفاقاً بس یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا بریک آ گیا, لیکن اس میں باقاعدہ سارے جتنے بھی آپ کے ناردرن ایریاز ہیں, پنجاب ہیں, اب آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سب کو اپنے اپنے حقوق مل گئے صوبوں کو. تو اب آپ دیکھیں اگر اوور آل تو پنجاب اس وقت بہت زیادہ ڈیولپ کر رہا ہے. انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے اس پہ کام شروع کیا. اسی طرح KPK نے مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ شروع کی, اور بہت ساری ویلیز کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو وہاں پہ پوسٹ لگائی جا رہی ہیں, وہاں فولڈیبل ہوٹلز لگائے جا رہے ہیں. یہاں پہ دراصل ہو یہ رہا ہے کہ پہلے والی حکومت نے جو پہلی جو گزری ہیں یہاں سے, حکومت کو برا نہیں میں کہوں گا, ظاہر اپنے اپنے سب کے لمیٹیشنز تھی. انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, جو کہ کچھ حد تک کیا پچھلی حکومتوں نے, لیکن اب جو ہماری حکومت ہے وہ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کر رہی ہے, اور ماسٹر پلان کے ساتھ ہر چیز پر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے تاکہ مشروم گروتھ نہ ہو پائے. جیسے مری بہت زیادہ مشروم ہو گیا تھا, اب اس کے نیچے ایک ایریا کوٹی ستیاں, اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کا برانڈ پاکستان جو ہے وہ لانچ ہونے والا, اس میں آپ بہت سی چیزیں دیکھیں گے کہ جیسے آپ دبئی کے ٹورزم ہے, ملیشیا کی ہے, اس کے پیرلل ایک آپ کو ایک سلسلہ یہاں پہ آتا ہوا نظر آئے گا. مقصد اب یہ کہ دیکھیں اب آپ جب لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, جیسے آپ نے بتایا میڈم نے کہ برین کو اگر آپ نے فریش کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ نے باہر جانا ہے. آپ ایک کپ چائے کسی کے ساتھ باہر چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں پی لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فریش کر دیتا ہے. پھر ویکینڈز آپ کے پاس آتے ہیں, ان ویکینڈز کو آپ اویل کرتے ہیں. مقصد ابھی جو ہے مسئلہ جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے. اس پر اس وقت گورنمنٹ کی ترجیح, کیونکہ دیکھیں آپ نکل تو گئے باہر, ٹھیک ہے, اب آپ گاڑی میں پھنس گئے 2 رات کے لیے, ٹھیک ہے, تو اور اس میں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو 120 روپے کا پیٹرول جو لوگوں نے وہاں 400 روپے کا کر دیا اور لوگوں نے اس کو بھی ڈلوایا. دس از دی پرابلم کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, اس کو کیسے ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اپنے مقام پہ آئیں گی. خوبصورت بات کی کہ لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یار ہم جا نہیں سکتے, کہ آپ کے پاس آپ چائے بھی کسی کے ساتھ پینے چلے جائیں ایک ویکینڈ پہ تو آپ کا جو ہے وہ فریش ہو جائے. ایسے ہی محدود. بالکل صحیح. ساجدہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, بہت ہی خوبصورت باتیں کی گئی. آپ کیا سمجھتی ہیں, ایک تو چونکہ آپ ماہر تعلیم میں اسی کے جو ہے انڈر رہ کے بات کروں گی, کہ آپ لوگ جب ٹرپس آرگنائز کرتے ہیں تو بچوں کی کیا خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے, کیونکہ آج کل اگر ہم تھوڑا سا اچھے اس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے باہر کے ملک جانا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو ایک تو کہاں جانا چاہیے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ یہ آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال کیا, کیونکہ میں آلموسٹ مجھے 20 ایئرز ہو گئے ہیں ٹرپ لے کے جاتی رہی ہوں. اچھا, اپنی یونیورسٹی کے اور فیکلٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کا ٹرپ ہر سیزن میں لے کے جاتی ہوں. بلکہ میں نے ہر طرح کے ٹرپ لے کے گئی ہوں. ایکسکرشن ٹرپس تھے, 1 ڈے اسٹے ٹرپ تھے, اور پھر ساتھ ہی ایجوکیشنل ٹرپ, ایون ایجوکیشنل ٹرپ ہم لے کے گئے, اور ود ان اسلام آباد ہم لے کے گئے, اور اس میں بھی بہت زیادہ بچوں نے لرن بھی کیا اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوئی اور فریش بھی ہوئے, اور وہ بہت مجھے یاد کرتے ہیں. اب تھوڑا سا میں ویک ہو گئی ہوں اس لیے کم جاتی ہوں, شاید تھوڑا ایج فیکٹر کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ بہت بچے انجوائے کرتے تھے. اسپیشلی جب ہم مشورہ کرتے تھے کہ کہاں چلیں تو وہ یہ کہتے تھے ناردرن ایریاز کی طرف نا, وہاں زیادہ انجوائے کرتے ہیں بچے, کیونکہ وہاں کچھ نظارے کچھ زیادہ دلکش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آثار قدیمہ کیا ایریاز ہیں وہاں ہم جاتے ہیں, ہماری کیوڑا مائنز ہیں وہاں جاتے ہیں, اسی طرح کوہتاس
قلعہ ہے, وہاں ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. اس طرح کے جو پرانا. اور آپ کیا دیکھتی ہیں جب آپ ٹرپ سے واپس آتے ہیں تو بچوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کیا وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ فریش ہوتے ہیں؟ اور کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ان کی مرضی کی چیز دے دی جائے نا تو اس کے بعد وہ اور زیادہ جو ہے نا اچھا رزلٹ دیتے ہیں, اچھی طریقے سے جو ہے وہ اپنی محنت کرتے ہیں پڑھائی. بالکل اس میں. اور پھر یہ چیز بھی میں نے یہ دیکھی کہ وہ بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں اور بہت خود ارینج کرتے ہیں. اگر مہنگائی کی بھی بات کی جائے تو انہیں وہ بھی مہنگا نہیں لگتا. وہ مطلب آپ ان سے کچھ بھی کلیکٹ کر لیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, پھر ون ڈش کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور مطلب بہت زیادہ وہ انجوائے کرتے ہیں. اسپیشلی یہ جو رین فالز ہوتے ہیں نا جہاں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے مطلب بہت وہ ایون اسلام آباد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد میں ہی لے جائیں. آپ دیکھیں ہم فیملی میں اسلام آباد میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو ٹرپ کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, بچوں کی فرینڈشپ کا جو وہ ہوتا ہے اس میں وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. فیملی کا اپنا مزہ ہوتا ہے, اور فرینڈس کے ساتھ یونیورسٹی کا یا اسکول کا ٹرپ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. اچھا ہم اکثر فیصل مسجد دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوتے ہیں ٹرپ لے کے, اتنا وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ بچے جو ہے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انفارمیشن لائک یو نو انفارمیٹیو ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں, وہاں جانا چاہتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ لائک زیادہ جو ہے گھومنے کی جگہ جائیں, ناردرن ایریاز جائیں. اچھا یہاں نا دو قسم کے بچے پائے جاتے ہیں جو دونوں کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی دونوں کی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے. اب جیسے ہم شارٹ کورس کرواتے ہیں تو وہ ان مطلب سینئر بچے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں, انہیں ہم مطلب انفارمیشن کی جگہ بھی لے جاتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی وہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ساتھ ہی وہ پارٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ون ڈش پارٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کسی بھی کھلے پارک میں چلے جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہر قسم کے زیادہ بچے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اسپیشلی میوزیم جو ہے وہ بہت زیادہ اسے پریفر کیا جاتا ہے. میوزیم کو جو ہے وہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے. we'll be right back after a very short break. Stay with us. خوش آمدید ناظرین. سیاحت کے حوالے سے بات تو جاری ہی ہے, لیکن اس وقت ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ آپ کو لازمی نہیں ہے ایک جو گفتگو جو موضوع رکھنے کا ہمارا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ ہم کسی نہ کسی طرح سے دے سکیں. اور لازمی نہیں ہے کہ اگر کیونکہ سیاحت جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے اس پہ پلیٹ فارم پہ جا کے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ سیر و تفریح, اگر آپ کا ویکینڈ بھی آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ چھوٹا سا کوئی پلان کر سکتے ہیں. آپ کہیں جا کے چائے پی سکتے ہیں, اس سے بھی آپ بہت زیادہ فریش ہو سکتے ہیں. اپنا پورا ویک جو آپ نے تھکن سے گزارا ہے وہ جب آپ ایک چائے کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ فریش ہو جاتے ہیں. فرح آپ کی جانب آؤں گی. بریک میں ہماری بہت ہی اچھی گفتگو جاری تھی, تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ لوگ جو باہر نہیں جاتے ہیں, صرف اپنے کام میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں, اور ایون ویکینڈ آتا ہے تو گھروں میں کہتے ہیں ہم بہت تھکے ہیں, ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ تھک اس لیے جاتے ہیں یا ان میں پلان کرنے کی ہمت نہیں رہی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ جو ایک چھوٹی سی چیز جیسے موبائل نام کی چیز کہیں یا کوئی بھی گیجٹ یا آپ کی ٹیبلٹ ہے, جو بھی چیز آ گئی ہے, وہ سمجھتے ہیں اوور آل انٹرٹینمنٹ اسی میں ہے, اس میں کچھ بھی دیکھ کر ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. الٹا یہ آپ کو زیادہ سستی کی طرف لے جاتی ہے. آپ کی جو ورک ایکٹیویٹی ہے اس کو بہت سلو کرتی ہے. یہ جو ویکیشن پر جانا یا کہیں گھر سے باہر نکلنا یا تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے کچھ پلان کرنا, یہ آپ کے برین کو ری آرگنائز کرتا ہے. کوئی بھی کام کر کے, کوئی بھی ٹاسک, یہاں تک کہ اگر مجھ پہ بھی ایک ذمہ داری ڈال دیں آج پورا دن آپ نے کچن میں کام کرنا ہے, آئی ول فیل بور. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز کو کانسٹنٹلی ریپیٹیٹیولی کرتے 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 آخر برین ہے نا, آپ سے کہا نا کہ لیفٹ برین رائٹ برین دونوں ایک دوسرے ہمیں کھینچتے ہیں. جب آپ بورڈم فیل کریں سمجھ جائیں رائٹ برین کی غذا آپ کو چاہیے. اب آپ نے لیفٹ برین کا بہت ہو گیا, بہت سارا جب میتھس کرتی ہو بورڈم نہیں فیل کرتی, اس وقت آپ کا لیفٹ برین ایکٹیو ہوتا ہے. اب کیا دل کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز, اب یہ رائٹ برین کی ایکٹیویٹی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب رائٹ برین تھکنے لگے گا, تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ زیادہ دیکھ کے دوبارہ پڑھنے بیٹھیں گی, وہ سم یا وہ کوسچن
क्वेश्चन जो उससे पहले समझ नहीं आ रहा था अब आ जाएगा। क्यों? सिस्टम रिफ्रेश हो गया और ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो गया। सही, यानी कि आपको जो है वो सिस्टम रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, घरों में ना बैठे, बाहर निकले ताकि आपकी हेल्थ भी जो है वो बेहतर हो। अब मोबाइल है, आपने कहा कि अब तो 90% लाइफ का हिस्सा बन गया, आपकी बात झूठ नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन है। बिल्कुल। लेकिन क्या ज़रूरी है कि उसमें हमारे बच्चे ब्लड शेड देखें? गेम्स में आजकल ब्लड शेड है, खून बहता है, और इस किस्म के वो प्लेयर्स एक दूसरे को इस तरह मारते हैं जिसे फैटेलिटी कहते हैं, और हम नहीं देख रहे होते। और आजकल बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि बच्चों को जो देख रहे हैं प्ले स्टेशन पर देखने दें उनको। नहीं पता माँ बाप को कि इसमें ब्लड निकलता है या इस एज में ये चीज़ देखनी ठीक नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो हम कार्टून्स देखते थे, आपको कभी उसमें ब्लड शेड याद है? बहुत फर्क पड़ गया है। हमें क्या चॉइसेस हम लोग बेहतर नहीं कर सकते। अब मैं ये कहूँ कि किसी ने आपको जबरदस्ती घर में आके कहा था कि बच्चे के लिए ये वाला गेम डाउनलोड करें, अब बच्चे पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? आप हर चीज़ से तो जिम्मेदारी अपनी वो नहीं कर सकते कि अब मैं इसका क्या करूँ, मैं उसका, आप ही को करना है। आपने पहले बहुत तरक्की हासिल की, हमने टेक्नोलॉजी और इसमें बढ़ना है, हमने ये कर, पूरी दुनिया ने मिलके, अब उन्हें नेचर याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? पता है कि सॉल्यूशन एट द एंड पे आगे नेचर के पास ही है। सही। कमर साहब, फराह ने जो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू किया, मैं चाहूँगी आप उसी को कंटिन्यू करें कि क्या जो है हम लोग गैजेट्स की हद तक तो महदूद रह गए हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर सयाहत को बढ़ाने की बात की जाए, या सयाहत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर हम सैर व तफरीह को बढ़ाने की बात करें तो एक आम इंसान किन कामों में हिस्सा ले सकता है? देखिए, फराह ने बहुत अच्छी बात की कि गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया हमारी, जहाँ पे आप देख रही हैं कि बहुत सारे मुआशरा हमारे डिटेरियोरेट हो रहा है, उसके साथ साथ मुआशरे में बेहतरी भी आ रही, जैसे कि फराह ने कहा कि हर चीज़ नेचर की तरफ ही पलटती है ना। बिल्कुल, इंसान पलटता है आफ्टर ऑल। आप गैजेट्स के इस्तेमाल में अब आप देखें कि सयाहत के हवाले से आप देख लें तो इतना एक खूबसूरत चैनल डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से भी शुरू है। अब आप उसको देखें तो आपको ऐसे आप गुले गुलजार महसूस करते हैं कि उसमें इतने दिल फरेब नज़ारे, दिल नशी नज़ारे, उसमें इस कदर खूबसूरत पाकिस्तान दिखाया जा रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये भी हो सकता था। तो क्या है कि गैजेट पेश कर रही है वो। उसके साथ साथ क्या है कि हमने खुद एक फैसिनेटिंग पाकिस्तान के नाम से एक मैगजीन निकाला है, उसमें क्या है, उसमें भी पाकिस्तान के जो कलर्स हैं, जो सॉफ्ट कलर्स हैं, जो सॉफ्ट इमेज हैं, उसको उजागर किया जा रहा है। तो गैजेट्स की वजह से ये चीज़ें अवेयरनेस जो है ना इंसान तक पहुंच रही हैं। जहां गैजेट एक नेगेटिविटी पेश करता है, वहां पे पॉजिटिविटी भी है। अब आपने अपने रास्ते को मुतय्यन करना है, आपने जाना कहाँ है। उसके अलावा आप ये देखिए कि आप इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं तो इस्लामाबाद में कितनी ब्यूटी है। बिल्कुल ऐसा ही अभी आप देखेंगे इसको ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत है। मैडम ने मॉस्क की बात की, हमारी फैसल मॉस्क की। बिल्कुल। एक मॉस्क अबू धाबी में भी उसको वाइट मॉस्क कहते हैं। अब वो मॉस्क में शायद वहाँ नमाज कम होती है, लेकिन वहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ब्यूटिफिकेशन की हुई, ब्यूटीफाई किया हुआ, उसका एक एग्जिट है, एक एंट्रेंस है, लोग यूँ जाते हैं, खूबसूरत तरीके से बाहर निकलते हैं, उसको देखते हैं। क्या हम मॉस्क को इस तरह नहीं बना सकते? क्या हम रावल लेक में अच्छे रिजॉर्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते? ठीक है, क्या हम इस म्यूजियम जो हमारे पास है इसको हम एक उजागर नहीं कर सकते लोगों के लिए कि आके देखें? ठीक है, क्या हमारे पास लोक विरसा नहीं है? क्या हमारे पास ट्रेल्स नहीं है यहाँ पे मौजूद? तो क्या ट्रेल्स में खाली वो जो रोड्स हैं, वो झाड़ियाँ ही वही होनी चाहिए? क्या वहाँ पे टी स्पॉट्स नहीं होने चाहिए बैठने के लिए? ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद को या फोकस कर लें, पूरा पाकिस्तान में आपको बताने बैठूं तो प्रोग्राम ये छोटा होगा। सही बात अगर आप इसी को उजागर कर लें, इस इस्लामाबाद को जहाँ पे आप बैठे, तो आपके पास इतनी बेशुमार चीज़ें यहाँ पे इसको बनाने के लिए, वैल्यूबल लोगों के लिए, कि जहाँ पे वो जाके टाइम पास करें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, पहले ज़माने में क्या होता था, टी हाउसेज होते थे, वहाँ शोरा और दानिश्वर बैठ के गुफ्तगू करते थे, बातचीत करते थे। कमर साहब, एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से। इम्तियाज साहब आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कॉल हमारी जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। दोबारा रब्ता होगा तो ज़रूर हम इम्तियाज़ साहब से जानेंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं और क्या शेयर करना चाहते हैं। कमर साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने जो है बातें की कि लाजमी नहीं है कि आप जो है, जो पहले के लोग होते थे वो सिर्फ अच्छी जगहों पे जाके बैठ के, और उनका वहाँ पे दिमाग जहन जो है ज़्यादा क्रिएटिविटी। बिल्कुल, नज़म और नसर और शेर की गुफ्तगू होती थी, इल्म अदब की गुफ्तगू होती थी। तो क्या था, इस तरह के स्पॉट्स बनाए जाएं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनाने के लिए। आप देखें, आप रावल लेक में जाएं तो सिर्फ लेक ही आपको नजर आती, क्या वहाँ थीम पार्क नहीं बन सकता? क्या बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं वहाँ पे, खूबसूरत रोड बन सकती है, वहाँ पे अच्छे स्पॉट्स बन सकते हैं, लोग बैठ के मज़ीद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही। साजिदा साहिबा,
बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, टूरिज़्म के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक तो आपने अभी ब्रेक में जो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया लाइफ का, वो भी ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि सयाहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि एक माहिर तालीम है तो आप पेरेंट्स को भी बताएं, क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो है वो यही देखा जाता है कि लोग जो है वो घरों तक महदूद रह गए हैं। अच्छा, मैं यहाँ फ़रा की बात को आगे कंटिन्यू करूँगी कि इन्होंने गैजेट्स की जैसे बात की कि उसमें बच्चे बहुत इन्वॉल्व हैं, और ये बात सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े छोटे बूढ़े ख़वातीन मर्द हर एज उसमें इन्वॉल्व हो गई है, और उसी की वजह से हम घर में महदूद। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ हमने महसूस की है कि हमें थकन बहुत हो जाती है। ये थकन जो है एक्चुअली हमें फिजिकल वर्क से नहीं होती, ये थकन हमारी इन गैजेट्स की वजह से होती है। और ये लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, वेस्टर्न रिसर्चेस हैं जो ये बता रही हैं हमें कि ये जो इनसे वाइब्स निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं। आप देखिए हर घर में वाईफाई है, हर किसी भी आप मॉल में चले जाएंगे वहाँ वाईफाई है, इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो आप हर वक्त एक रेज में घिरे हुए हैं। उन रेजेस से निकलने के लिए आपको इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट जो है वो यही है कि आप खुले फ़ज़ा में निकलें, खुले उसमें। अब जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारे मैं 20 साल से मैं एजुकेशन में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी ड्यूटी ऑफिस में जाती, यूनिवर्सिटी जाती, अपनी क्लासेस लेती, अपना ऑफिस वर्क करती, उसके बाद मैं बच्चों को कॉल करती कि बेटा आप तैयार रहना, मैं आ रही हूँ, हम बाहर चलेंगे, क्योंकि वो स्कूल से आ चुके होते थे, वो अपना होमवर्क कर चुके होते थे। तो जब तक मैं फ्री होती तब तक वो फ्री होते, और फिर साथ हम मैं लेके उन्हें आती। अब आप देखें आज के पेरेंट्स जो है वो कहते हैं हम बहुत थके हुए हैं, इवन मर्द भी जो है वो कहते हैं कि हम बहुत थके हैं, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। वो थके होते हैं घर में, मैं आती और बच्चों को लेते और हम बाहर चले जाते, उन्हें कोई चिप्स खिला दिए, कोई उन्हें चाय पिला दी, क्योंकि ये आप ये समझती हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो फ्रेश होंगे तभी वो अगले दिन जो है वो उससे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। वो माशाल्लाह इतने अच्छा उनकी ग्रोथ हुई, इतना अच्छा उन्होंने आगे वो किया, फर्स्ट टॉपर्स में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रेसिडेंशियल अवार्डी हूँ, और आगे मेरे बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है इसी तरह से। अच्छा, उसमें मैं एक और काम करती थी कि वीकेंड में मैं बच्चों को सुबह सुबह उठा के मैं कहती थी चले आए हम नाश्ता करते। नाश्ता हम जाते थे मरी के एक्सप्रेस वे पे जाते और वहाँ किसी भी ढाबे पे बैठ के नाश्ता करते, फ्रेश नाश्ता, और वापस आ जाते। तो नाज़रीन देखिए ना कितनी खूबसूरत बात है कि सिर्फ जो है वो आप छोटी छोटी सी बातें करके जो है वो अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। आप थोड़ी सी बाहर, इवन कि आप घर के पास भी अगर कोई छोटा सा ढाबा है या कोई छोटा सा स्टॉल है, वहाँ भी बैठ के अगर आप जो है वो कुछ खा पी लेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे। सियाहत के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की ही है, एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे तफरीही मकामात पर कि तफरीही मकामात की हिफाजत जो है वो इंसान एक शहरी होने की हैसियत से आपकी ज़िम्मेदारी है या सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आज बहुत सारी गुफ्तगू की है सियाहत पर और आगे भी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अब हम थोड़ा सा तफरीही मकामात की जानिब आएंगे, उसकी हिफाजत के हवाले से बात करेंगे कि क्या तफरीही मकामात की हिफाजत सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या एक शहरी होने की हैसियत से आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं उसको साफ़ रखें, आलूदगी से बचें ताकि बीमारियाँ भी कम हो। फ़रा आपकी जानिब आऊँगी, यही जानना चाहूँगी कि क्या तफरीही मकामात एक शहरी होने की हैसियत से उसकी हिफाजत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है? 100% मेरी भी, और मैं जितने लोगों को सिखा सकूं उनकी भी, और इस चीज़ को जितना स्प्रेड कर सकूं और घर से इस चीज़ का स्टार्ट ले सकूं, मेरी जिम्मेदारी 100% है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हम किसी भी चीज़ को जब तक घर के लेवल से शुरू नहीं करते वो रूट लेवल काउंट नहीं होती, चीज़ें घर से ठीक की जाती हैं। आप अपना घर साफ रख सकते हैं तो आप मोहल्ला साफ रख सकते हैं, वो रख सकते हैं तो शहर भी साफ रख सकते हैं। कंबाइन एफर्ट है, मानती हूँ, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये दिया जलाने की या ये लॉ एक से आगे की ट्रांसफ़र होने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन
ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. ہم نے کام اپنے پہ کرنے سے زیادہ بچوں پہ کرنا ہے. گھر سے تربیت دینی شروع کرنی ہے کہ کچرا کس طرح سے باہر نہیں پھینکتے. اچھا کوئی گھر, ہمارا گھر ہے تو کسی کا بھی گھر ہے, چاہے وہ رینٹ کا ہے چاہے وہ اپنا ہے, ہر کسی کو گھر سے پیار ہوتا ہے. آپ کو اگر بچے آگے سے کوئی لاجک بھی دینے کی, جو بچے آج کل بڑے تیز ہیں, آپ کو فٹ جواب دیتے ہیں کہ وہ بھی تو کر رہا ہے, کہیں کہ وہ اگر آگ میں کودے گا تو آپ بھی کودیں گے. ہم گھر سے تربیت نہیں کر رہے, پرابلم یہاں سے. اور یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے, اور ہم کس طرح سے اچھا تفریحی مقامات پہ جا کے جس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں تو واقعی یوں لگتا ہے ہم بہت ہی فرسٹریٹڈ تھے جو ہم نکل آئے ہیں, تو اب ہم ایسے جانوروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. ریپرز پھینکنا, بوتلیں پھینکنا, وہ کچھ ٹائم پہلے پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, کوئی سفیر تھے یا کون جنہوں نے آ کے کچرا صاف کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اتنا شیمڈ فیل کر رہی تھی بینگ پاکستانی شہری, مجھے اتنی شرم آ رہی تھی یہ کیا ہوا کہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا. یہ تفریحی مقامات کو آپ خراب کریں گے تو سیاحت فروغ کیسے پائے گی کوئی آپ کے. اچھا جب ہم سیاحت کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہیں نہ کہیں ایک انٹرنیشنل میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ہمارے ملک میں آئے گا, ہمارے کسی مقام پر گیا, وہ سیاحتی مقام ہے, وہ بڑا امپریس ہو رہا ہے, اچانک وہ کچرا دیکھے گا, گندا پانی دیکھے گا یا کوئی کچرے کے ڈھیر دیکھے گا, وہ امپریشن کیا لے کے جائے گا. ہم کراچی کی سی وی اور اسے گورنمنٹ کرے گی تو سی وی کا کیا حال ہے, پہلے کتنا اچھا. ارے ہم رہ کر آئے نا, میں تو تھی ہی کراچی سے کبھی, تو آپ سی وی کا برا حال تھا, ابھی بھی ہوگا, اس سے بھی ورسٹ ہوگا, مجھے یقین ہے چیزیں ٹھیک نہیں, خرابی ہوئی ہوں گی. بہت برا حال تھا, اسمیل آتی ہے, اور ڈیڈ فشز ہوتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ باہر جانے کو اس لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ صاف ماحول ہے, صاف جگہ ہے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے ہوٹل میں رہنا شروع کر دوں کہ میرا گھر صاف نہیں ہے. بھائی میں گھر کو کیوں نہ صاف کر لوں, باقی کسی اور ملک میں جا کے ٹھیک ہے, دنیا کو ایکسپلور کرنا بھی آپ کے برین کے لیے اس سے بھی اچھی چیز ہے. مطلب آپ ان سائڈ ایکسپلور کریں, آؤٹ سائڈ میں آپ کا برین اور زیادہ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف رسپونڈ کرتا ہے بلکہ اس کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کے ڈپریشن کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر آپ کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے, دنیا کو بھی ایکسپلور کریں. لوگ جاتے ہیں ورلڈ ٹورز پر, لیکن وہاں سے یہ سوچ کر آنا کہ یار میں کس ملک میں رہتا ہوں, پھر کتنا اچھا. اور پھر آپ کو سوچ کے نا افسوس نہیں ہونا چاہیے, آپ بھی کہیں نہ کہیں اسی کا حصہ ہیں. جو کبھی زندگی میں ایک ریپر بھی آپ نے اپنی گاڑی سے باہر پھینکا تھا نا, یعنی کہ آپ بھی جرم میں برابر کے. جی بالکل 100%. اور آپ بچوں کو نہیں سکھا رہے, آپ بچے کے سامنے کچرا باہر پھینکیں گے اور آپ بچے سے امید کریں گے وہ گھر میں کچرا ایسے مطلب ڈسٹ بن میں لازمی پھینکے, یہ نہیں ہو سکتا. بچے ہم سے سیکھتے ہیں, یہ میں نے بہت بار کہا. آپ یہ سب بچہ تو پورے کاغذ کی طرح دنیا میں آتا ہے, وہ آپ کا امپریشن ہے, وہ آپ کے زیادہ تر وہ آپ کے نا ایکٹیویٹیز اور ہیبٹ سے سیکھتا ہے, وہ آپ کے بولنے کے انداز سے سیکھتا ہے, آپ کس ٹون میں بات کرتے ہیں, آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں, آپ تم کہتے ہیں, آپ گالیاں دیتے ہیں, آپ نہیں دیتے. یہ تمام چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو بچے کی پرسنالٹی ابھر کر سامنے آتی ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے, آپ کا رہن سہن, آپ کا بول چال جو ہے وہ بچے اپنا ہی ایسا جو ہے وہ تمام انوائرمنٹ بنا لے تاکہ بچہ جو ہے وہ خود بخود اس کو اڈاپٹ کرتا چلا جائے. آپ کو بعد میں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ جو وہ بچے کو سکھا رہے ہیں, آپ خود ہی اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ بچہ جو ہے وہ خود بخود اس کو اڈاپٹ کرتا چلا جائے. قمر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ تمام یہ باتیں کی تربیت بہت ضروری ہے. گھر سے جب آپ بچے کو سکھائیں گے تو وہ پھر باہر جا کے بھی جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا. اب جیسے تفریحی مقامات کی بات کی جا رہی ہے, آج کل تفریحی مقامات اگر ہم پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو بہت کم ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تفریحی مقامات تو خیر بے تحاشا ہے, لیکن ایک جو بات ہوئی ہے صفائی, ویسے بھی ہمارا تو اسلام بھی درس دیتا ہے نا, صفائی نصف ایمان ہے. یہ کہنے کی حد تک تو سب کہہ دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ پریکٹیکل کی بات آتی ہے وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرا تو خیال ہے جو ٹیچنگ ہے نا, ٹیچنگ وہ ٹیچنگ بائی ایگزامپلز ہونی چاہیے. جیسے ابھی انہوں نے مثال دی کہ اس نے یورپین نے آ کے آپ کے سامنے کوڑا اٹھایا اور آپ کو اس نے شرمندہ کیا. اسی طرح سے میرے خیال ٹیچنگ بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس حد تک اب آگے چلا گیا. اس میں یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے چیزیں اٹھا کے رکھیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھیں. اچھا, اب اس سلسلے میں ہمارا ٹورزم کیا کر رہا ہے, ہمارا بورڈ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے ہماری ریگولر کنسلٹیٹیو ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں. ابھی ہماری ورکشاپ ہوئی ہے کچھ 3-4 دن پہلے بھی, جس میں تمام کوئی واکس آف لائف کے لوگوں نے شرکت کی. اس میں ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے, بہت بڑی بات ہے یہ, کہ اس میں ہمارے پاس پورے پاکستان میں 7 لاکھ اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز ہیں, اور اسلام آباد اٹ سیلف میں 50,000 ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جگہ جگہ پہ جا کے اپنی جہاں کیمپنگ ہوتی ہے, جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے, جہاں پہ لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ لوگوں کو باقاعدہ ایک کلاسز کریں گے, ورک شاپ کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے گروپس میں.
اس طرح سے یہ تعلیم جو یہ پھیلے گی تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ 100% نہ اچیو کر سکیں، لیکن چلیں کچھ بھی آٹے میں نمک کے برابر بھی اگر ہم نے حاصل کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس میں تھوڑے سے اپنا حصہ ڈالا، حصہ ہم سب نے ڈالا. اور ٹیچنگ بائی ایگزامپلز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے اگر کوئی ڈال ہے تو ہم اس کا کوڑا اٹھا کے ڈال دیں تاکہ کم از کم شرمندگی تو ہو، اور پھر یہ جو ہے ورڈ آف ماؤتھ ہوتا چلا جائے گا، یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی. قمر صاحب میں ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا چاہوں گی کہ سیاحت جو ہے وہ معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، معیشت کی ترقی میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دبئی UAE کیا ہے؟ ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے نا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو پس پش ڈال کے ٹورزم کے اوپر انہوں نے کانسنٹریٹ کیا، اور آپ دیکھیں ارباں ڈالر وہ صرف وہ ہے ہی، وہ دبئی بیکم اے ٹورسٹ کنٹری. اسی طرح ملیشیا کو دیکھ لیں آپ، 20 بلینز کی وہاں پہ اس کی جو انکم ہے اس میں. تو معیشت تو ہے اسی سے. اگر ہمارے پاس دو جو ہماری اسٹرینتھ ہے، ریلیجس ٹورزم اور ایڈونچرس، اگر ہم ان دو کو فوکس کرنے تو یقین کریں کہ اس ملک میں اتنا زر مبادلہ آئے گا کہ آپ کے جو قرضے ہیں فورن کنٹریز کے جو ہم نے لیے ہیں لوگوں سے، اس کو ادا کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی. لیکن ان دو ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری ایک سفر چاہیے، محنت چاہیے، پوری ایک پلاننگ چاہیے، ایگزیکیوشن چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے. اس پہ جو ہے ہماری حکومت کام کر رہی ہے، اور اس پہ کافی حد تک ہم نے پلاننگ کی اور باقاعدہ اس کو ماسٹر پلان کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے. زبردست. ساجدہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ بات ہو رہی ہے سیاحت کی، تفریحی مقامات کی. آپ جب ٹرپس لے کے جاتے ہیں تو بچوں کو وہاں پہ بھی کیا ٹرین کیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے، کیونکہ آف کورس جب اسکول جا رہا ہے، لیکن بہت سارے بچے اگر ہم بات کریں شرارتی بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کر جاتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں ہم بہت ساری مطلب ٹریننگ، ایک تو ہم ٹریننگ بہت کرواتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس وقت ہم ٹرپ لے کے جاتے ہیں نا، بالکل سٹارٹ پوائنٹ سے بسز میں جب بچے بیٹھ جاتے ہیں نا تو انہیں ہم شاپنگ بیگ دیتے ہیں. صحیح. اور وہ ہماری ذمہ داری، ٹیچر کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شاپنگ بیگ لے کے ہر بچے کو وہ دیتے ہیں، صرف انہیں ایک ٹریننگ دینے کے لیے، انہیں ایک ٹیچنگ دینے کے لیے کہ آپ نے دوران سفر اس ٹرپ کے دوران آپ کا جو بھی ریپرز ہوں گے، جو بھی آپ کا ویسٹیج ہوگا، آپ نے اس شاپر کو یوز کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ہم بس کے اندر ایک ڈسٹ بن ٹائپ وہ چیز رکھ دیتے ہیں، اور سارے بچوں کو کہتے ہیں اس میں ہماری بسیں صاف ہوتی ہیں، جس پلیس پہ جاتے ہیں وہ پلیس بچوں کی صاف ہوتی ہے. بچے خود بھی بہت، کیونکہ ٹیشو بیگ وہ ہوتا ہے باکس، وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم ٹریننگ کرتے ہیں. اچھا، ایک ہمارا ہم ویک بھی مناتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں. میں اپنی فیکلٹی کی چیئرپرسن تھی، تو اس میں ہم نے ہفتہ صفائی منایا. تو اس میں یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ میں نے پوری کلاسز آف کروائی، اور وہ صبح ہم نے 9 بجے یہ واک سٹارٹ کی. ہمارے بڑی ایریا پہ ہے فیمیل کیمپس، تو اس میں میں نے پھر پوری فیکلٹی کی جتنی فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں انہیں میں نے لیڈ کیا، اور آگے چلتے گئے، اور سارے بچے میرے ساتھ. ہم نے پورے کیمپس کو، اس دن ہمارے سویپرز کی چھٹی تھی، بہت اچھی بات ہے. ایک آپ بلیو کریں 2 آورس کی وہ واک تھی، اور پورا کیمپس ایسے چمک گیا تھا جیسے جھاڑو لگ گیا ہو. صرف ریپرز اور باٹلز اور ویسٹیج اٹھایا تھا، ڈسٹ بن میں ڈالا تھا. تو اس سے جو ہے نا بہت امپریشن پڑتا ہے. ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ساجدہ صاحبہ ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کے میں آپ سے ہی جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی. آپ کو اپنے گھر سے بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. آپ کا گھر جب اپنا ہے، جب آپ اپنے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ ریپرز وغیرہ نیچے نہ پھینکو، تو یہ جو پاکستان، یہ بھی ہمارا ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، اس کو آپ صاف کریں گے تبھی یہ بہتری کی جانب بڑھتا چلا جائے گا. ایک بریک کی جانب جائیں گے، اور بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پولوشن کی. کیا لوگ تفریحی مقامات پر تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اتنی آلودگی، اتنی گندگی پھیلانا، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ سب کچھ حکومت نے نہیں کرنا، کچھ آپ لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ لوگ تھوڑی سی
ایفرٹ کریں گے, یہ نہ کہیں کہ وہ نہیں کرتا تو ہم نہیں کریں گے. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اگر آپ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی اپنی ایفرٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنا ایک اچھے شہری ہونے کا, ایک اچھے پاکستانی ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں. ساجدہ آپ کی جانب واپس ہوں گے. ایک تو آپ اپنی بات کو بھی کنٹینیو کریں اور ساتھ ہی ساتھ آلودگی کے حوالے سے بتائیں کہ کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا, بیماریاں جنم لیتی ہیں آلودگی سے. کیا وجہ ہے کہ لوگ صفائی ستھرائی کی جانب نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں عروج, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا براڈ ویژن نہیں ہے, ہم نیرو ہو گئے ہیں. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ آپ کی جو زبان ہے نا, جو آپ کی ٹاک ہے, وہ آپ کے خاندان اور آپ کی نسل کا پتہ دیتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسے نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں جو روٹ کاز ہے نا وہ ہے ہماری تربیت. ہمارے آپ پیچھے اگر آج سے 30 سال پیچھے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے گاؤں دیہات جو ہے نا وہ بھی صاف ہوا کرتے تھے, شہر بھی صاف ہوا کرتے تھے. اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں. آج ہم جتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا اتنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ تہذیب میں کم گاؤں دیہات کی بات کی. اگر آج ہم دیکھیں تو شہروں میں زیادہ وسائل ہیں مگر اس طرح کی صفائی ستھرائی نہیں ہے, جبکہ بنسبت ہم دیہات کی بات کریں وہاں زیادہ صفائی ہے, وہاں کم بیماریاں ہیں. وہ اس وجہ یہ وجہ تھی کہ دیکھیں ہمارے اقدار تھے, ہماری روایات تھی, ہمارا خاندان ہونے کا اصول تھے. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے بیٹھنا ہے, اس طرح کھڑے ہونا ہے, اس طرح بڑے کا ادب کرنا ہے, اس طرح چھوٹے کے ساتھ پیار کرنا ہے, اس طرح اپنے گھر کو. آپ دیکھیں صبح ہوتی تھی فجر کے ساتھ, جھاڑو اسی وقت صحن میں لگ جاتا تھا, ہر چیز اپنی صاف ستھری رکھی ہوتی تھی. وسائل بہت کم تھے, تھوڑے سی چیزیں ہوتی تھی لیکن بہت سلیقے کے ساتھ بچیوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کو, اپنے کپڑے کو, اپنے بستر کو سلائی کڑھائی کرنا ہے, صفائی رکھنی ہے. انہیں گھر گھرستی سکھائی جاتی تھی. آج انہیں کچھ اور سکھایا جاتا ہے. آج انہیں جو ہے وہ گیجٹ اب ٹائم نہیں ہوتا نا بچوں کو. اب وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے واٹس ایپ دیکھ لوں, میں فلاں پوسٹ دیکھ لوں, میں فلاں سارے سوشل میڈیا کو کر لوں, ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کے انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بچیوں کو گھر گھرستی سکھائی جاتی تھی, وہ کہتے ہیں کہ آگے بھی تو جا کے گھر گھرستی کرنی ہے. تو ابھی ہم ان کو آرام دیتے ہیں, وہ پھر جا کے جو گھر گھرستی سیکھیں گی, تو یہاں پہ بھی ہم لیک کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, ہم پھر وہ گھٹی میں نہیں ہوتی نا. جب بچی پھر 20 سال کی 24 سال کی ہو جاتی ہے, اس وقت تو اسے کڑھائی سلائی نہیں آئے گی, اس وقت تو وہ کوکنگ نہیں کرے گی, اس وقت وہ اس کا شوق ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا. آج اسے باہر نکل جاتی ہے, جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ہر فیسٹیول میں وہ باہر سڑک پہ ہوتی ہے, گھر کے اندر اس کا دل نہیں لگتا. تو یہ ایسا تو یہ وجہ ہے, مین وجہ ہے آلودگی. ایک تو ہمارے دل صاف ہونے چاہیے, ہماری سوچ صاف ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دینی ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یہ چیز دینی چاہیے, سکھانی چاہیے. فائن آرٹس جیسے ہوتا ہے, یہ گھر کے وہ جو ہوم اکنامکس ہوتے ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. ان ایکٹیویٹیز کو, سمر کورسز ہوتے ہیں, انہیں وہ کرنا چاہیے. تو اس سے بچے جو ہیں وہ گیجٹس بھی ہٹ کے اس ایکٹیویٹی میں آئیں گے تو انہیں سمجھ آئے گا. اچھا, جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی نا وہ یہ کہ میں ترکی گئی, بہت پہلے کی بات ہے, تو میں آپ کو ایک آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے, وہاں میں گئی تو جو میں چھوٹی تھی, بالکل ینگ سی تھی, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہر گھر کے باہر, استنبول میں گئی تھی, تو ہر گھر کے باہر ڈسٹ بن ہے, اور وہ لوگ صبح صبح اپنا وہ کر کے صفائی وغیرہ گیبیج اٹھا کے اس ڈسٹ بن میں, پھر ایک گاڑی آتی ہے جو وہ سارا خالی. آپ بیلیو کریں, میں مہینہ وہاں رہی ہوں, مجھے کہیں کوئی ریپر نہیں نظر آیا. تو یہ جو آپ بات کریے, یہ اگر ہم آج کے ہمارے اچھے ایریاز کی بات کریں, بحریہ ٹاؤن کی بات کریں, سب جگہ یہی ہے, سیم چیز ہے آج ہے نا, لیکن یہ آج سے 30 ایئرز پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر میں تفریحی مقامات پہ گئی, وہاں میوزیم تھا اور مختلف, وہاں آپ دیکھیں ایک ریپر, میرے آج بھی, میں اس وقت بہت ینگ تھی, اس وقت مجھے آج بھی مجھے یاد ہے ایک ریپر مجھے نظر نہیں آیا, ایک باٹل. خوبصورت جو ہے وہ بات کی ہے کہ آلودگی کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ آپ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کے دلوں کی جو آلودگی ہیں ان کو بھی ختم کریں, اپنی سوچ کو بھی صاف کریں. تو ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ بہت جو ہے وہ بہتری دیکھ سکتے ہیں. فرح, آپ کی جانب آؤں گی. بات ہو رہی ہے تفریحی مقامات کی, صفائی کی. ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں,
لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی جو اچھی چیزیں اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ وہاں پہ صفائی ستھرائی تو بہت ہے، تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں وہ کر پا رہے؟ باقی تو ہم چیزیں بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. جی ہاں، بس اسے کہتے ہیں بھیڑ چال کا شکار ہونا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن، ایک ہوتا ہے رانگ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اگر اس وقت اسے کوئی چیز سکھائیں گے وہ سیکھ جائے گا لائف ٹائم کے لیے، پوری لائف کا لیسن مل جائے گا. بالکل. 18-19 سال کا ہونے کے بعد آپ اسے سبق لے کر بیٹھیں گے یا وہ چیز سکھانے لگیں گے، کوئی فائدہ نہیں. اسے کہتے ہیں رانگ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن، جو کام ہی نہیں کرتا. ہم لوگ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن نہیں لے رہے. اس لیے صحیح ہم ٹھیک ہے، مانتی ہوں کہ ان معاشروں سے اور ان سوسائٹی سے ہم بہت امپریسڈ ہیں، لیکن کچھ ایسی ہی چیزوں میں کہ جس میں شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا پسے پش ڈال دیتے ہیں. جس طرح وہ اپنے ملک کا خیال کرتے ہیں، اپنے ٹورسٹ پلیسز کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح وہاں بیہیو کرتے ہیں، یعنی خود ہی کچرا چن رہے ہوتے ہیں یا کچھ. ہماری تو عزت میں کمی ہو جاتی ہے ہم اگر نیچے ہو کے کوئی چیز اٹھا لیں. نہ ہمیں کسی اور ملک سے یا کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے دین کی تھوڑی بہت ٹیچنگز ہمیں وہی پتہ ہو، اگر بچپن سے پراپرلی کوئی بتا دیتا تو اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کرنا. ہم پانی مانگنے میں بھی بڑی رسپیکٹ فیل کرتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو. اگین ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے کہ تو بچہ بھی وہی کچھ سیکھتا ہے، اسے بھی یہ لگتا ہے کہ اچھا اس طرح بیٹھ کے حکم سے پانی مانگنا، اچھا اس طرح سے کوئی چیز جہاں بھی پھینکی ٹھیک ہے یہ اٹھا لو. کھانے کے برتن خود اٹھانا یہ ایک چھوٹی سی ٹریننگ ہے. آپ نے جو کھایا اسے کچن میں چھوڑ کر آئیں، یہ میرے الفاظ ہوتے ہیں. اچھا جو کپڑے آپ نے اتارے ہیں اسے آپ خود لانڈری میں ڈالیں. یہ میں اچھا پھر میں بار بار ایک سینٹینس بہت یوز کرتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا سرونٹ نہیں ہے، وی آر ٹیم. مجھے یہ نہیں سمجھنا اور مجھے کوئی پیمنٹ نہیں ملتی. میں اکثر اوقات اپنے بیٹے کو اگر ایجوکیٹ کرنا ہو اس وے تک چلی جاتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی پیمنٹ نہیں لیتا. تو سرونٹ ہمارے گھر ایک ہی سرونٹ آتی ہے اور وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. اسے بھی اتنے سارے کاموں کے لیے میں نہیں چھوڑ سکتی کہ آپ نے میں یہ بھی نہ کروں، میں وہ بھی نہ کروں، سرونٹ کر لے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. شی از آلسو ہیومن. تو ہمیں رسپیکٹ بھی کرنی ہے، اس کے ٹائم کا خیال بھی کرنا ہے. اور بچپن سے ہمیں یہ چیز سکھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں ہم کسی کی بھی عزت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا صرف فلانا ہی قابل عزت ہوتا ہے. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. ہر انسان قابل عزت ہے. بھئی سویپر بھی قابل عزت ہے، بلکہ وہ تو بہت ہے، ہم سے کہیں زیادہ. کیوں؟ وہ آپ کا کچرا صاف کرتا ہے، وہ آپ کا گن صاف کرتا ہے. بالکل یہاں پہ اس کا تو بہت پازیٹیو رول ہے، وہ بہت رسپیکٹیبل ہے میرے نزدیک. بہت خوبصورت بات کی ہے کہ احساس کی بہت ضرورت ہے. اگر کوئی سرونٹ بھی آپ کے گھر پہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی رسپیکٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قمر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جب ہم تفریحی مقامات کی بات کریں تو بہت سارے ایسے تاریخی مقامات ہیں کہ جو اب ختم ہو رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی یا عوام کی؟ دونوں کی ذمہ داری ہے. بحیثیت شہری میری بھی ذمہ داری ہے. ہم نے ایکچولی یہ سوچ لیا ہے کہ ہر چیز حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل، اس سوچ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسی مائنڈ کو کنڈیشن کرنا ہے، جیسا کہ میری دو یہاں پہ کولیگز نے بتایا. دیکھیے جب ہاتھی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے پیر میں معمولی سی ایک رسی سی باندھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، رسی سی باندھی جاتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے میرے پیر میں رسی بندھی ہے تو میں اب نکل نہیں سکتا یہاں سے. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب وہی ہاتھی ایک بہت بڑا ہو جاتا ہے، بھاری بھرکم ہو جاتا ہے، تو اس کے پیر میں اس وقت باندھ دیتے ہیں، زنجیر باندھ. تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میرے پیر میں جو ہے نا کوئی چیز پڑی، میں تو بچپن سے میرے ذہن میں یہ چیز ہے تو میں تو ہل ہی نہیں سکتا یہاں سے. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے پیر میں زنجیر باندھتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو رسی باندھ دیتے ہیں. اب وہ رسی کیا ہے، وہ پیر مارے تو توڑ دے. لیکن کیونکہ اس کا مائنڈ کنڈیشن ہے کہ میں یہ نکل نہیں سکتا، میرے پیر کسی چیز سے بندھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح سے ان کے مائنڈ کو کنڈیشن کرنا پڑے گا، اسی طرح سے تربیت دینی پڑے گی. ساری چیزیں حکومت پہ نہیں ڈالنی پڑے گی. ٹریننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگین اینڈ اگین ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. والدین کو اپنا کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے. بچوں کو یہ مت سکھائیں کہ اگر دوسرا برا کر رہا ہے، بیسکلی والدین نہیں چاہتے لیکن وہ ٹائم نہیں اس طرح سے بچوں کو دے پاتے جس طرح سے دینا چاہیے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
नाज़रीन, आज हमने बहुत सारी गुफ्तगू की है सियाहत पर, तफरीही मकामात की हिफाजत पर, किस तरह से जो है वो हमने अपने ही तफरीही मकामात की, अपने ही मुल्क की जो है सफाई सुथराई रखनी है, हमारी ही ज़िम्मेदारी है। हर चीज़ हुकूमत पर नहीं डाल देनी चाहिए, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि किस तरह से जो है वो हमने अपने मुल्क का ख्याल रखना है। सिर्फ घर को नहीं, अपने मुल्क को भी अपना घर समझें और इसका ख्याल रखें। फ़रा, आपकी जानिब आऊँगी कि चूँकि हमने बहुत गुफ्तगू की सैर व तफरीह पर, टूरिज़म पर, अब मैं चाहूँगी कि आप एक तो इक़दामात बताएं कि क्या करना चाहिए अगर हम घर से भी शुरू करते हैं माइंड को फ्रेश रखने के लिए, अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, क्या हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे जो है हम फ्रेश रह सकते हैं? देखिए, अगर सैर व तफरीह का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपका जो हाथ है इसके अंदर हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। इसको हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। सही। अगर आपको थोड़े से टिप्स इसके पता हैं, अब बात आ गई ब्रेन को रीऑर्गेनाइज करने की, रिफ्रेश करने की। आप बाहर नहीं जा सकते बट आप बहुत थकन महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा था, जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं होता, ब्रेन ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठता नहीं, ऊपर से गुजरता है, वो नहीं कहता सर से गुजर रहा है। अगर आप वैसा फील करें तो थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें बंद कर दें, बैठ जाएं, 3 गहरी सांसें लें। सही। आप अपने अंगूठे को लेफ्ट को राइट से इधर से प्रेस करें सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए। अच्छा। कि आपको वो प्रेस फील होना चाहिए। सही। आंखें बंद करें, 20 सेकंड्स को काउंट करें, उसके बाद छोड़ें, आपका ब्रेन रिफ्रेश, फुल सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त। आपको इसका असर साइनस में होगा फील, बाकायदा। आप फील करें, आपको वहाँ पे थोड़ा स्पेस खुलता हुआ महसूस होगा। आज नाजरीन, आपको हमारी मेहमान ने कितनी खूबसूरत टिप दी है कि आप घर में बैठे बैठे अपने माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं। कमर साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि हमने सयाहत की बात की और तफरीही मकामात की हिफाजत की भी बात की, लेकिन अगर हम सयाहत की बात करें तो हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में हम सोच सकते हैं कि टूरिज़म जो कि आई थिंक कम हो गया है, आप कह भी रहे हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हम जो है आगे जाके इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो कहाँ और कितना किरदार अदा कर रही है हुकूमत? तो अपनी तरफ से बहुत काम भी करी, इस पर इनिशिएटिव भी ले रही, बल्कि उसने प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलाया। प्राइवेट सेक्टर ने भी एक इनिशिएटिव देख के, गवर्नमेंट का फोकस देख के इस तरफ आना शुरू किया है। और अब ये है कि सबसे पहले तो देखिए, आप जितने भी आपके रिजॉर्ट्स थी, मोटेल्स थे यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में, वो सारी की सारी अब आपको प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, ताकि उसका एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड क्रिएट हो सके, और वो प्राइवेट सेक्टर ही कर सकती है। आपको पता है दैट इज़ नन ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब टू डू अ जॉब टू डू अ बिजनेस। सो वो ये काम जो है ना, हमने अब दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, जितने भी, क्योंकि पहले अगर आप PTDC का नाम लेते थे तो आपको ये होता था कि यार शायद ये मोटेल्स चलाने वाली कंपनी, जबकि उनका काम है रेगुलेटर्स का, रेगुलेट करें। अब उन्होंने अपने काम को पकड़ लिया, वह सही मायनों में एक स्ट्रक्चर बन गया वह उसका, और ये काम अब दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर इसमें बाकायदा शमूलियत ले रही है, और वो होटल्स भी बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। अब आप देखें चित्राल में, जबकि आपने कभी नहीं सुना होगा कोई 5 स्टार होटल बन रहा है, वहाँ भी एक 5 स्टार होटल बन रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेनिंग शुरू हो गई, सफाई की ट्रेनिंग शुरू हो गई, कोविड की शुरू हो गई, KPK में हो गई है। कश्मीर में अब नई हुकूमत बनी है, कश्मीर ने अपना एक सयाहत का बाकायदा एक शोबा जो है वो एक सीनियर मिनिस्टर को दिया, तो वो अब ज़ाहिर पनपेगा, क्योंकि वो सब इसी शोबे से उनका ताल्लुक़ है। तो गवर्नमेंट का जहाँ तक कोशिश है, वो अब गवर्नमेंट लगी हुई है और डेली बेसिस पे इस पे काम हो रहा है, रेगुलरली काम हो रहा है। इसकी बाकायदा एक नेशनल डेवलपमेंट फोरम कमेटी कायम हो चुकी है, जिसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कितना अरसा लगेगा इन सब अभी देखिए, अब तो इस गवर्नमेंट के पास तो फिलहाल टाइम तो कम ही है, 2 साल का, लेकिन पॉलिसी क्योंकि फॉर्मुलेट हो चुकी है 10 साल की, और ब्रांड पाकिस्तान भी लॉन्च होने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, पाकिस्तान को देखेगी, व्लॉग्स उसके ऊपर बन रहे हैं। उन्होंने हमारे पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान इज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। तो ये दिस इज़ आई थिंक एक खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत की वजह से आपको एक आने वाले सालों में स्टैंडिंग मिली है आपको। सही। साजिदा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो थोड़ा सा, क्योंकि हम बच्चों के अगर फ्यूचर्स की बात करें तो आजकल टूरिस्ट जो है वो एक बहुत अच्छी फील्ड है। जब हम कहीं जाते तो हम एक टूरिस्ट हायर करते हैं कि जी आप हमें, तो क्या स्कूल्स में बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर,
ان چیزوں سے ہٹا کے اگر ہم بچوں کو ان چیزوں کی طرف لائیں, جیسے کہ آپ نے بھی ہوم اکنامکس کی بات کی کہ لڑکیوں کو جو ہے پہلے پڑھایا جاتا تھا, اب کہیں بھی جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا میرے خیال میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں یہ فروغ دینا چاہیے کہ آپ اپنی فیلڈز میں بھی بہت آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے اور یہ اچھی بلکہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے, اور بچے جو ہیں کافی ان کا جیسے فرح نے کہا کہ برین فریش بھی ہوگا اور نیچر سے زیادہ کلوز ہوں گے, انہیں امیونٹی ملے گی, انہیں ان کے باڈی بہت اسٹرانگ ہوگی, اس حوالے سے ایکٹیویٹی بہت اچھی ہوگی. اور بچے کر بھی رہے ہیں, سمر کیمپس لگتے ہیں اور بچے اسے بہت انجوائے کرتے ہیں اور جاتے ہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں اسے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں اور بچوں کو بلکہ لے کے آئیں کہ وہ نیچر کو ایکسپلور کریں, اور ہمارے بلکہ پاکستان پورے کو ایکسپلور کریں. بہت خوبصورت پاکستان ہے اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل کریں. باہر کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سوئٹزرلینڈ ہے, تو میں نے تو خود بھی نارڈرن ایریاز کو جو دیکھا ہے, حقیقت ہے بہت دلکش نظارے اور بہت ہی خوبصورت کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے. اور میں کچھ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کر رہی تھی, آپ بلیو کریں کہ میں 2 دن کے لیے یہ ناردرن ایریا خانس پور ایوبیہ کی طرف گئی. بہت مجھے پازیٹیو چینج نظر آیا, روڈز بہت اچھے ہو گئے ہیں, ان روڈز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک سیفٹی محسوس ہوتی ہے, ایک پھر وہ نظاروں کے ساتھ, اور وہ بہت خوبصورت, بہت اچھا لگتا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ عروج, میں بچپن سے ایک میں امیج لے کے پلی بڑی ہوں اور میری گرومنگ ہوئی ہے, وہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ترکی کا, کہ دیکھیں میں باہر گئی تھی اور ایک کنٹری سے کیا امیج لے کے آئی ہوں, یہ کہ ان کی صفائی کا, ان کے تفریحی مقامات کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیے ہوئے تھے, خوبصورتی. آج سے 30 سال پہلے, آج تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے پاس بھی لوگ باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں, وہ کیا امیج لے کے جائیں گے. ہمیں اپنے ملک کو, اپنے پاکستان کو اپنے گھر کی طرح اتنا اسے پیارا رکھنا ہے, اتنا اسے صاف رکھنا ہے, اتنا اس پہ توجہ دینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ آئے اور ان تفریحی مقامات کو صاف کرے یا انہیں ڈیولپ کرے. ہم خود بھی تو چھوٹے چھوٹے بزنس کر سکتے ہیں. وہ جو ڈھابے ہیں, ہم انہیں اچھے طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ اچھا سا کام کر سکتے ہیں, کچھ ڈونیشن دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈونیشن جو ہے کسی غریب یتیم اداروں کو ہی دیں, لیکن آپ ان ڈھابوں کو تھوڑی سی ڈونیشن دے کے انہیں اچھا سا انہیں ہٹ بنا دیں, ان کی اچھی لیونگ سٹائل کر دیں. جو باہر کے ٹورسٹ آئیں گے, شہری جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے ہو یا کسی کی ہیلپ بھی ہم کر سکتے ہیں. فرح, آپ کیا آج کے حوالے سے, آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میں نے جیسے پہلے کہا کہ بچے ہم سے سیکھتے ہیں. آپ نے کوئی بھی چیز پہلے گھر سے شروع کرنی ہے, آپ اسے باہر سے ایکسپیکٹ نہ کریں میرا بچہ ٹیچر سے سیکھ کر آئے گا. ہم رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہ رہے. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, ہم نے ذمہ داری دوسرے پر ڈالنی ہے. ابھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, میں نے محسوس کیا. صحیح, پہلے ہم پیرنٹس ٹیچرز کو جواب دہ ہوتے تھے اگر بچے کا رزلٹ اچھا نہ آئے. اب ٹیچرز جواب دہ ہوتی ہیں, کیوں؟ انہیں ایک چیز سننے کو ملتی ہے, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. ہم پیسے کس چیز کے دیتے ہیں آپ کو, اور یہ ہم بچوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے کو بھی لگتا ہے ہم پیسوں سے تعلیم خریدتے ہیں, تعلیم سے ہمارے دماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑے غلط قسم کے میسیجز ہم خود بچوں کو دیتے ہیں. یہ تربیت گھر سے کریں, چاہے صفائی کی کرنی ہے, چاہے ملک سے پیار کرنے کی کرنی ہے, چاہے عزت تکریم کی کرنی ہے, کسی کو انسان سمجھنے کی کرنی ہے. بچوں پہ ورک کریں سب اپنے آپ. ایسے نہیں کہا کسی نے یہ مستقبل کے معمار ہیں, بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے ینگسٹرز پر کام کیا جاتا ہے, بوڑھوں پر نہیں. صحیح. قمر صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم سب کو اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لینی چاہیے کہ ہم سب بحیثیت شہری, بالکل ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. ہم ہر چیز کسی کے کھانے میں نہیں ڈال سکتے. وی اسٹاپ پاسنگ اراؤنڈ دا بک. دس از آور اون رسپانسبلٹی کہ ہم اپنا شیئر جو ہے ڈالیں. ہر چیز حکومت پہ نہ ڈالیں. حکومت ہر کام نہیں کر سکتی. حکومت کام کرتی ہے مائکرو مینجمنٹ پہ. ہمارا کام ہے شہریوں کا مائکرو مینجمنٹ پہ کام کریں. ہم اپنی حصے کی جو چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے تو بہترین یہ آپ کو رزلٹ سامنے نظر آئیں گے. صحیح. آج ہمارے مہمانوں نے بڑے ہی خوبصورت میسیجز آپ کو دیے ہیں. ساجدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فرح ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کے وقت دینے کا بہت شکریہ.
नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू रही सयाहत पर, तफरीही मकामात पर, उनकी हिफाजत पर। सफाई निस्फ ईमान है, ये हमें बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है। उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे उस पर अमल दरामद करना है, ये घर से तरबियत शुरू हो कि पेरेंट्स ये मत कहें कि हम बच्चों को स्कूल्स भेज देते हैं तो वो वहीं जाके सब कुछ सीखेंगे। नहीं, आपके घर में भी कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती है। आप जब अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ढाल लेंगे, इस खूबसूरती से ढाल लेंगे कि बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद हर चीज़ को जो है अडॉप्ट करते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का मौजू भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आज के मौजू से, आज की गुफ्तगू से आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ज़िंदगी रही तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।